اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قلندر لاہوری، مصور پاکستان، شہر مشرق، ڈاکٹر علامہ اقبال آپ فرماتے ہیں کہ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز میں امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب، اور تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب۔ تقریباً روزانہ آپ سے محبت مصطفیٰ اور عشق مصطفیٰ کے عنوان پر گفتگو ہوتی ہے، اور اس کا مقصد صرف ایک ہوتا ہے کہ عشق مصطفیٰ کی ایک شمع جلال و دل میں، عشق مصطفیٰ کی ایک شمع جلال و دل میں، مرنے کے بعد لحد میں اجالا ہوگا۔ آپ محبت کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ حضرت طلحہ بن برا، چھوٹی سی آپ کی عمر ہے، 10 سال کی، آپ کریم آقا کے پاس تشریف لائے اور آپ کے ہاتھ اور پاؤں چومے تو میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابی تو نے میرے ہاتھ اور پاؤں کیوں چومے ہیں؟ تو صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں نے آپ کے ہاتھ اور پاؤں اس لیے چومے ہیں کہ مجھے آپ سے محبت ہے، مجھے آپ سے عشق ہے، مجھے آپ سے پیار ہے۔ تو میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابی اگر تجھے مجھ سے محبت ہے نا تو جا اپنے باپ کا سر قلم کر کے لے آ۔ تو جیسے ہی صحابی نے رسول اللہ کا حکم سنا تو آپ نے فوراً دوڑ لگائی، تو میرے کریم آقا نے انہیں روک لیا اور بٹھا لیا اور فرمانے لگے کہ اے میرے صحابی میں کوئی باپ قتل کرانے تو نہیں آیا، میں تو صرف تیرا امتحان لے رہا تھا، قربان جاؤں آپ کے عشق پر۔ کچھ عرصے بعد آپ بیمار ہو گئے، اور جب بیمار ہوئے تو میرے کریم آقا صبح بھی آپ کی عیادت کے لیے جاتے اور شام بھی آپ کی عیادت کے لیے جاتے۔ ایک رات جب آپ عیادت کے لیے گئے تو جبرائیل امین حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ آج آپ کے اس صحابی کی وفات ہو جائے گی۔ جیسے ہی آپ نے یہ سنا تو آپ نے یہ خبر ان کے والدین کو دی، اور ساتھ میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب اس میرے صحابی کی وفات ہو جائے تو آپ نے مجھے اطلاع کرنی ہے، میں اس کا جنازہ پڑھاؤں گا۔ اور یہ ارشاد فرما کے آپ چلے گئے، آپ تشریف لے گئے، اور جب آپ تشریف لے گئے تو صحابی حضرت طلحہ بن برا نے اپنے والدین سے پوچھا کہ میرے کریم آقا کیا حکم ارشاد فرما کر گئے ہیں؟ تو ان کے والدین نے ان کو بتایا کہ آپ نے فرمایا کہ آج آپ کی وفات ہو جائے گی۔ تو صحابی عرض کرنے لگے کہ اس بات کو چھوڑو، اگلی بات بتاؤ کہ رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ جب آپ کی وفات ہو جائے تو آپ جنازے کے لیے مجھے اطلاع کریے گا، میں آپ کا جنازہ پڑھاؤں گا۔ تو صحابی نے حضرت طلحہ بن برا نے اپنے والدین کو وصیت کی کہ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں، جب میری وفات ہو جائے تو آپ نے یہ خبر رسول اللہ کو نہیں دینی، کیونکہ رسول اللہ جس راستے سے چل کر میرا جنازہ پڑھانے آئیں گے اس راستے میں کفار اور مشرکین کے گھر ہیں، کہیں میری وجہ سے وہ رسول اللہ کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت طلحہ بن برا نے عرض کی کہ اگر میری وجہ سے رسول اللہ کو تکلیف پہنچی، اگر میری وجہ سے رسول اللہ کو کسی نے نقصان پہنچایا تو رہتی دنیا تک یہ ہوگا کہ اے طلحہ بن برا نہ تو مرتا، نہ رسول اللہ تیرا جنازہ پڑھانے جاتے، اور نہ رسول اللہ کو تکلیف پہنچی۔ حضرت طلحہ بن برا نے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو مالک قبر پر ہی آ جائیں گے۔ اور جب صحابہ نے رسول اللہ کو فرمایا کہ وہ اس کا جنازہ پڑھا دیا گیا ہے تو رسول اللہ نے کہا کہ چلو قبر پر چلتے ہیں۔ قبر پر چل کر ایک دعا کی۔ دعا کیا کی؟ میرے کریم آقا نے ہاتھ اٹھائے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ اے اللہ یہ میرا صحابی مجھ سے محبت کرتا تھا، اب تیرے پاس چلا گیا ہے، میری یہ دعا ہے کہ جب تیرا اور اس کا آمنا سامنا ہونا تو یہ تجھے دیکھ کر مسکرائے اور تو اسے دیکھ کر مسکرائے، قربان جاؤں آپ کی محبت پر۔ عشق تو یہ ہوا نا، محبت تو یہ ہوئی نا، پیار تو یہ ہوا نا کہ جس کے لیے وہ اس نے ترن کی بازی لگا دی۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ جام وصال دا پین والے عاشق مست جمال اور اندے، در منگ ملنگ تے ننگ شودے صاحب در تے حال اور اندے، ٹکڑے منگتے شوربے پین والے گر کال مکال اور اندے، سینہ ڈان والے وچ جنگ عالم شیر صفت کتال اور اندے، عشق دا ذائقہ ذوق والا جس چکھ لیا سو جان دائی،
ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਦ ਪਰਖਣਾਈ, ਕੋਈ ਲੱਖ ਦਾ ਇੱਕ ਪਛਾਣਦਾਈ, ਔਰ ਹਿੰਮਤ ਹਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਮ ਇਸ਼ਕ ਨਾਈ, ਕਮ ਸ਼ੇਰ ਦਲੇਰ ਜਵਾਨ ਦਾਈ। ਔਰ ਆਲਮ ਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਸਮਰਾ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਈਮਾਨ ਦਾਈ। ਔਰ ਜ਼ੁਲਫ ਦੇ ਪੇਚ ਕਮੰਦ ਅੰਦਰ, ਜਦੋਂ ਫਸ ਜਾਏ ਫਿਰ ਫੜਕਣਾ ਕੀ, ਰੱਖੀ ਕਦਮ ਜਮਾ ਕੇ ਇਸ਼ਕ ਅੰਦਰ, ਸਖਤ ਘਾਟੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਥਿੜਕਣਾ ਕੀ। ਲੱਗੀ ਜਾਗ ਤੇ ਕੁੰਨੀ ਦੀ ਆਸ ਹੋਈ, ਕੱਚੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਆਲਮਾ ਰਿੜਕਣਾ ਕੀ। ਲੱਗੀ ਜਾਗ ਤੇ ਕੁੰਨੀ ਦੀ ਆਸ ਹੋਈ, ਕੱਚੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਆਲਮਾ ਰਿੜਕਣਾ ਕੀ। ਵਾਖਿਰੂ ਦਵਾਇਆ ਅਲਹम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।